مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ازواج جو قرآن کے حکم کے مطابق ہماری مائیں ہیں، یعنی امہات المؤمنین کی عظمت اور شان، یہ مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اب میں اس کی ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امہات المؤمنین کی شان کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات لے کے آئیں کہ کوئی بھی تعریف سب سے اعلیٰ تعریف تب بنتی ہے جس کے کرنے والا خود رب ہو۔ اللہ کی ہوئی تعریف تمام تعریفوں میں سب سے بڑی تعریف، اور پھر اس سے بھی اعلیٰ تعریف وہ یوں ہو جاتی ہے جب تعریف اللہ کر دے اور قرآن میں کر دے۔ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ نے تعریف کی لیکن اس کا ذریعہ یہ ہوا کہ فرشتے نے آ کر حضور سے کوئی بات کر دی، وہ بھی تعریف ہو گئی، لیکن اسے آیت قرآن نہیں بنایا۔ لیکن جس تعریف کو اللہ یوں فرمائے کہ تعریف بھی کرے لیکن اسے تعریف کے ساتھ قرآن بنا دے، تو وہ تعریف اس لیے اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ترین ہو گئی کہ قیامت تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا اور وہ تعریف ہوتی رہے گی۔ اب میں اور آگے چلتا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دیکھو مرید کے والو، قرآن میں ایک جگہ بھی کہیں کسی تعریفی جملے میں ذکر آ جائے تو ایک دفعہ کی تعریف بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ قرآن میں اگر ایک جگہ کہیں اللہ تعریف سے ذکر کر دے تو وہ ایک دفعہ والی تعریف بھی کوئی معمولی ہے۔ اب آپ ازواج مطہرات امہات المؤمنین، نبی پاک صاحب الاولاق تاجدار دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کا مقام اور مرتبہ دیکھیں کہ اللہ قرآن کی ایک ہی سورت سورہ احزاب میں تمام ازواج کا 3 مقامات پر تعریفی ذکر کرتا ہے۔ قرآن شریف میرے ہاتھ چے سورہ احزاب ایدی آیت نمبر 6 وچ اللہ پہلے حضور دی ازواج نو ذکر کر کے پہلے مقام تے سورہ احزاب وچ سانو دس دے۔ پہلا مقام آیت پڑھنا، اللہ فرماتا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ آگے حضور کی ازواج کا ذکر ہوا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو نبی کی ازواج ہیں یہ ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ سمجھ آگئی؟ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا، ابھی صرف میں مقام بتا رہا ہوں کہ یہ پہلا مقام ہے سورہ احزاب میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کی ازواج کا ذکر فرمایا۔ اور آگے چلتے ہیں، سورہ احزاب میں ہی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و امن والہ اپنے محبوب کی ازواج کا اور اہل ایمان کی ماؤں کا
آیت نمبر 29 میں ذکر فرماتا ہے، 28 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، 28 سے بات شروع ہو رہی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آیت نمبر 28 سورہ احزاب میں اللہ پھر حضور کی ازواج کا ذکر فرماتا ہے، اور کیا فرماتا ہے؟ اے محبوب اپنی ازواج سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی آسائش چاہیے تو وہ میں تمہیں آؤ مال دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں احسن طریقے سے اچھے انداز سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں اگر تمہیں مال چاہیے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، دنیا کا مال نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرت کرے اس پر اوروں سے دگنا عذاب ہوگا، دونا، ڈبل۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ آگے پارہ شروع ہو رہا ہے 22واں، سورۃ احزاب ہی چل رہی ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، لیکن پیچھے تو کہا نا کہ جو ڈبل عذاب ہوگا اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، آگے فرمایا اور جو تم میں فربہ مردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے دگنا اجر دیں گے، دونا اجر دیں گے۔ اور آگے چلو، وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، آیت 28 سے شروع ہوئی ہے اور میں پہنچ گیا ہوں پڑھتے پڑھتے 31 تک۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، اے نبی کی بیویوں، کوئی عورت کائنات کی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ فرمایا جب تم بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، یعنی جب بات کرنی ہو تو سختی سے کسی عام بندے کے ساتھ بات کرنی پڑے تو کرو، ہاں اچھی بات کہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی یعنی پرانے زمانے کی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَہِّرَكُمْ تَطْہِیرًا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو تم سے ناپاکی کو بہت دور لے جائے، تم سے ناپاکی کو بہت دور لے جائے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا ہے، خبردار ہے۔ کتنے مقامات ہو گئے بھائی؟
اونچی. کتنے مقامات ہو گئے؟ اور تعریف کون کر رہا ہے؟ نہیں بول رہے تسی. تعریف کون کر رہا ہے؟ کہاں کر رہا ہے؟ قرآن میں. تعریفی جملے بولنے والا کون ہے؟ رب. بات ہو کہاں رہی ہے؟ قرآن میں. 2 مقامات ہو گئے. ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا. ابھی تو میں آپ کو صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے پلے پڑ جائے, میرا موضوع آپ کے ذہن میں آ جائے. ابھی میں نے آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 31-32 تک پڑھا ہے. تیسرا مقام قرآن ہی میں اللہ تبارک و تعالی جہاں حضور کی ازواج کی تعریف کرتا ہے, اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک جگہ بھی تعریف ہو جائے تو بھی بہت ہوتی ہے. یہاں تو اللہ قرآن میں بار بار حضور کی ازواج کی تعریف فرما رہا ہے. زور سے کہہ دو سبحان اللہ. لو جی, تیسرا مقام سورہ احزاب ہی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آیت نمبر 53 سے بات شروع ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. ترجمہ جلدی سے کرتا ہوں. اے ایمان والو, نبی کے گھر میں نہ حاضر ہو جب تک اذن نہ پاؤ, یعنی وہ بلائیں تو جاؤ, مثلا کھانے کے لیے بلائیں جاؤ, نہ یوں کہ خود ان کے پکنے کی راہ تکو, وہاں جا کے یعنی بیٹھ نہ جاؤ. ہاں, جب بلائیں تو جاؤ تو حاضر ہو, اور جب کھا چکو تو پھر متفرق ہو جاؤ, یعنی اٹھ کر چلے جاؤ, بیٹھ کے باتیں نہ کرتے رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, کیونکہ تمہارا یوں باتیں کرتے رہنا, بیٹھے رہنا, بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوتی ہے, وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حق فرمانے میں نہیں شرماتا. اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو, جب ازواج سے مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو, اور وہ بھی کیا کریں؟ ذالکم, پردے کے باہر سے مانگو. اس میں زیادہ ستھرائی ہے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کی, اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو, اور نہ یہ کہ حضور کے بعد, ان کے بعد یعنی حضور کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. کتنی مقامات ہو گئے بھائی؟ اونچی بولو. تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی بھائی, بولو. اور نہیں آواز آئی تو بھائی, تینوں آیتیں پڑھ دی. 3 مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی قرآن میں سورہ احزاب میں سے, جس میں اللہ نبی کی بیویوں کی شان بیان فرما رہا ہے. حضرات جی وقار, اور ان تینوں مقامات میں جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, اور میں تاریخ نہیں پڑھی, نہیں چاہیے, اور میں تاریخ نہیں پڑھی, میں قرآن پڑھیا ہے. بھائی اختلاف اگلا رکھتا ہے تاریخ پڑھ کے, تاریخ پڑھ کر شاجی اختلاف کرنا اور ہے. میرا تیرا مسلک تاریخ پر نہیں رکا ہوا. میں کسی گمنام راوی کی بات پڑھ کر پھر میں اختلاف نہیں کر رہا کہ کسے گمنام راوی نے آکھیا ہے. کون ہے؟ نہ ادا نا پتا, نہ اودے پیو دا پتا, نہ اودی نسل دا پتا. میں کسے گمنام راوی نو پڑھ کے اختلاف نہیں کر رہا, اور میں قرآن پڑھ کے اہل بیت اطہار وچوں حضور دی ازواج دی تعریف کر رہا وا. گل بلے بہ رہی ہے. تاریخ کا مسلک ہونا اور ہے, اور قرآن کا مسلک ہونا اور ہے. تاریخ پڑھ کر تو اختلاف کرے گا, ہم قرآن پڑھ کر جواب دیں گے. آؤ, اس میں نے پہلی آیت جو پڑھی ہے
حضرات جی بتا. اور اگر اجازت ہو تو ایک جملہ اور بھی کہہ دوں. بھائی ہم تاریخ پڑھ کر بات نہیں کرتے. کیوں؟ بڑی احتیاط اور بڑے سنبھل کے جملہ کہنے لگا ہوں. تاریخ حویلیوں میں پڑھی جاتی ہے، قرآن مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے. تاریخ کا مقام حویلیاں ہوتی ہیں اور قرآن کا مقام مسجد ہے. سمجھ؟ حویلی کا مسلک اور ہے اور مسجد کا مسلک. اب مسجد والا مسلک کیا ہے؟ جو مسجد میں بیان ہو کہ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہتا ہے نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہ قرآن کا مسلک ہے، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں نا وہ کون ہیں؟ وہ مومنین کی مائیں ہیں. یہاں سے بات کا میں آغاز کر رہا ہوں. کہا کہ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یہاں لفظ پر آپ نے غور کرنا ہے. کس پر غور کرنا ہے؟ لفظ پر. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں لفظ مومنین کہا ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب. اب یہاں مومنین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت توجہ. اللہ چاہتا تو یہ بھی فرما سکتا قرآن میں، اللہ یہ بھی کہہ دیتا النبی اولا بالعباد. اللہ یہ بھی فرما سکتا النبی اولا بالناس یا من الناس. اللہ یہ بھی فرما دیتا. لیکن نہ تو لفظ ناس آیا ہے، نہ لفظ عباد آیا ہے، بلکہ لفظ آیا النبی اولا بالمؤمنین. اعتراض پہلے سمجھ لیں پھر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے عباد بھی نہیں کہا اور اللہ نے ناس بھی نہیں کہا. نبی بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہا. نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے؟ نہیں، یہ بھی نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اس لفظ مومنین میں بڑا راز ہے. اس لفظ مومنین میں بڑا راز ہے. اس لفظ مومنین میں بڑا مزہ ہے. اس لفظ مومنین میں بڑی چاشنی ہے. اس لفظ مومنین میں بڑی چاہت ہے. بھائی اللہ فرماتا نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اللہ فرماتا نبی بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے تو بھی فرما سکتا رب ہے، لیکن نہیں مومنین. دیکھو اپنی بات وہ بھی قرآن پڑھ لو آپ کو مسئلہ پتہ چل جائے گا. اللہ اپنی بات کرتے ہوئے ضمیر ہو کی مردوں کی طرف، اور مرد عباد ہو گئے، ناس ہو گئے، اپنے لیے بھی تو فرماتا، حضور کے لیے بھی فرما دیتا. آؤ قرآن پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. تہاڈی آواز اونچی ہوئے تو میں اگلی گل کراں. اللہ فرماتا میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. اب یہاں نحن اقرب الیہ، ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف. میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں. بندے کی یہاں بندہ مراد لیا، بندہ ذکر کیا، یہاں مومن نہیں کہا. لیکن بات مصطفیٰ کی آئی. اب یہاں جو کہتا ہے میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں تو حضور کے لیے بھی کہہ دے نبی بندے کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. حضور کے لیے بھی کہہ دے نبی لوگوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. نہیں، اپنے لیے کہتا ہے اقربو، نبی کے لیے کہتا ہے اولا. اقربو بھی اس میں تفضیل ہے، اولا بھی اس میں تفضیل ہے دونوں اس میں تفضیل. اپنے لیے کہتا ہے میں بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، اور نبی کے لیے کہتا ہے نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. یا اللہ جب نبی کے لیے مومنین کہا اپنے لیے مومنین کیوں نہیں کہا؟ یا جب اپنے لیے بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب کہا تو نبی کے لیے بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب کیوں نہیں کہا؟ اپنے لیے بندے کی شہ رگ سے زیادہ قریب کہا تو نبی کے لیے بندے کی جان سے زیادہ قریب کیوں نہیں کہا؟ یہاں دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرمایا محبوب میں تو رب ہوں، میں نے تو سب کو پیدا کیا ہے. بندہ تو عیسائی بھی ہوتا ہے، بندہ تو یہودی بھی ہوتا ہے، بندہ تو کافر بھی ہوتا ہے، بندہ تو ہندو بھی ہوتا ہے. مرزائی تو بندہ ہوتا ہی نہیں، ورنہ میں کہہ دیتا مرزائی بھی بندہ ہوتا ہے. محبوب میں رب ہوں، بندے میں نے بنائے ہیں، میں
اپنے لیے کہہ رہا ہوں میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں، کیونکہ بندوں کو پیدا میں نے کیا ہے، اس لیے میں نے کہا میں بندے کی شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ لیکن جب بات تیری آ گئی، نا سونیا، اب ہر بندہ اس قابل نہیں ہے جسے تیرا قرب دیا جائے، جسے تیرا قرب دیا جائے۔ پہلے یہ کلمہ پڑھے گا پھر تیرا قرب پائے گا۔ پہلے تیرا قرب پائے گا، پہلے کلمہ پڑھے گا پھر تیرا اونچی، پہلے تیرا کلمہ پڑھے گا پھر تیرا۔ مرید کے والو خالی گل اتنے نہیں رکی، یہ اندر ایک بڑا راز ہے۔ دیکھو عباد اپنے لیے کہا، اپنے لیے کہ میں بندے کی جان سے، بندے کی شہرک سے زیادہ قریب۔ حضور کی باری آئی، فرمایا نبی مومنین کی جانوں سے۔ کیوں؟ ہر بندہ اس قابل نہیں، بندہ کافر بھی ہوتا ہے، بندہ یہودی بھی ہوتا ہے، بندہ عیسائی بھی ہوتا ہے، بندہ ہندو بھی ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے تو کہا کہ بندوں میں سے وہ جو ایمان والا ہے وہ اس درجے پر پہنچے گا کہ نبی اس کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عباد کہہ دیا جاتا، اس سے آگے والی بات میں پھر ہمیں قیامت تک مسئلہ سمجھ نہیں آنا تھا۔ آگے اللہ نے یہ بھی فرمانا ہے نا، اور فرمایا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ اس سے آگے یہ فرمایا کہ ازواج جو اس کی ہیں یعنی نبی کی، وہ مومنین کی ہیں بیویاں۔ اگر پیچھے لفظ آ جاتا بندہ کہ نبی بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو جب بندہ کہہ دیا جاتا تو پھر اس مفہوم کا کیا کرتے بھئی؟ اگر پیچھے کہہ دیا جاتا بندہ تو پھر اس مفہوم کا کیا کرتے؟ پھر ترجمہ کیا بنتا؟ پھر ترجمہ بنتا نبی بندوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں ان بندوں کی مائیں ہیں۔ تے جے کدی اے ہی ہوندا گل تے پھر تے گل بن گئی ساریاں دی، پھر تے جان چھٹ گئی ساریاں دی، پھر تے ہر بندے حشر والے دن کھلو کے کہہ دینا ہے جناب امی جان تسی تے امی ہو، جان چھڑواؤ ساڈی۔ تے پھر ماواں تے ہوندیاں نے شفیق، تے ماواں تے ہوندیاں نے مہربان، تے انہاں کہنا سی ساڈی جان چھڑواؤ۔ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی دنیا چ، اسی غلطی کر بیٹھے ہاں، کوئی کہندا جناب کی غلطی، کوئی کہندا کی، لیکن یار اج بھی جدو پتراں کولوں غلطی ہوندی ہے دسو پیو ڈاڈا ہوندا ہے تے پتر ماواں دے گود چھپ کے پیو کولوں جان چھڑاندے نے کہ نہیں؟ جان چھڑا لیندے نے تے ماواں شفیق ہوندیاں نے۔ ماں نو پتہ بھی ہے پتر غلط ہے، لیکن ماواں دا کم ہے شفقت کرنا، تے ماواں پیو کولوں جان چھڑا لیندیاں نے۔ جے پیچھے ہوندا خالی لفظ بندہ تے پھر کی ہونا سی؟ او جے پیچھے خالی لفظ بندہ ہوندا تے پھر ترجمہ بننا سی کہ نبی کی ازواج بندوں کی مائیں ہیں، تو پھر ہر بندہ قبر میں حشر میں نبی کی ازواج کا واسطہ دے کر کہتا جناب ماں جی جان چھڑواؤ۔ انہوں نے جان چھڑوا دینی سی کیونکہ مائیں مشفق ہوتی ہیں۔ اللہ نے وہ گل آن ہی نہیں دیتی جن سارے دی گل بن جائے، نہیں فرمایا مؤمنین، اور یہ صرف ان کی مائیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ ایک نقطہ اس میں ابھی بھی باقی ہے۔ اللہ نے فرمایا مؤمنین، کیا فرمایا؟ مومنین۔ النبی اولا بالمؤمنین، نبی کی ازواج جو ہیں وہ مومنین کی مائیں۔ کس کی مائیں بھائی؟ سارا مجمع ذرا کس کی مائیں بھائی؟ ہن بڑی مزیدار گل آ گئی حضرات جی بکار۔ اب اللہ نے چونکہ مومنین کی مائیں کہا ہے تو آپ نے خوش ہو گئے، آپ نے کہا لو جناب بڑی گل ہے، سبحان اللہ، ساڈیاں ماواں نے، ساڈیاں ماواں نے، ساڈی گل بن گئی، ساڈیاں ماواں نے، یہ تعریف دے جملے ہو گئے، ساڈیاں ماواں۔ تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ جانتا ہے کہ یہ جملہ یوں ہی بیان ہونا ہے، مومنین کہا، اب یہاں ایک مارکیٹ میں ایسی چیز بھی آپ کو پائی جاتی ہے، ملے گی، وہ کہندے نے کون ہے؟ کہندے نے ساڈا مومن بھرا ہے۔
ایک مارکیٹ میں چیز ایسی بھی پائی جاتی ہے، وہ آندے نے کون نے؟ آندے نے ساڈا مومن بھرا ہے۔ اے کون ہے؟ آندے نے مومن ہے۔ تو کون ہے؟ آندے اسی مومنین ہونے ہاں، اسی مومن ہاں۔ اے آپس دی گل ہے اندر دی، آندے نے ساڈا مومن بھرا ہے۔ ایک دوست میرا ایک میڈیا میں لگا ہوا ہے، بات ہوئی، اس کی داڑھی تھوڑی تھوڑی چھوٹی ہے جو 40 قدم سے نظر آنے والی ہوتی ہے، وہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے ڈی پی پر۔ تو اس کے باس نے کہا کہ جناب والا آپ کو ہم نوکری سے نکال رہے ہیں۔ اس نے کہا یار ایسا نہ کرو، میں آپ کو واٹس ایپ پہ میسج بھیجتا ہوں، میرا میسج ذرا سن لو۔ اس نے میسج بھیجا تو اس نے تصویر دیکھی، تو تصویر میں میرے دوست کی داڑھی ذرا چھوٹی چھوٹی ہے۔ اس نے اس کو فون کر کے کہا، اس نے کہا یار مینوں تے پتہ نہیں سی تو ساڈا مومن بھرا ہے، میں تینوں نہیں کٹ رہا۔ انہیں کہا یار میری گل بن گئی ہے۔ میں کیا کیویں؟ آندا ہے داڑھی انی سی، انہیں سمجھا میں مومن ہاں، انہیں سمجھا میں مومن ہاں۔ میں انہوں کیا، میں کیا تو مومن نہیں سمجھے تسی؟ میں کیا تو مومن نہیں؟ آندا لاما صاحب میں مومن ہاں پر او والا نہیں، میں مومن ہاں پر او والا نہیں۔ بھائی اے ونڈ کتھوں نکل آئی جناب شاہ جی قبلہ؟ اے ونڈ کتھوں نکل آئی؟ میں مومن ہاں پر او والا نہیں۔ کیا مینوں تو اتنا ہی پتا ہے، مومن تے مومن ہی ہوندا ہے، جیڑا مومن ہے بس مومن ہے۔ انہیں کیا نہیں خضر بھائی تو تسی سمجھے نہیں، او بھی مومن ہوندے نے۔ میں کیا او کیڑے مومن؟ آندے نے او بھی اپنے آپ نو آندے نے اسی مومن ہاں۔ تے میں کیا پھر ہوندا میں بھی مومن ہاں۔ تے میں کیا تو کیڑا مومن ہے؟ او کیڑے مومن نے؟ او آندا ہے او خالی او مومن نے جنہاں دا ایمان واڑے دے اندر ہی ہے بس۔ تے میں کیا تو کیڑا مومن ہے؟ اسی او مومن ہاں جتھے مرضی کھڑے ہو جاؤ اسی ایمان والے ہیں۔ اب اس پر دلیل کیا ہے صاحب؟ کیسے ہم مان لیں کہ بھائی وہ مومن صرف ایمان باڑے کے اندر ہے اور ہم ہر جگہ مومن ہیں؟ آؤ اب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور ان کی ازواج، نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ لو بھائی اب بات پلے پڑ گئی اور مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ آج تو بات جیڑا تواڈے سامنے کہے نا اسی مومن ہونے ہاں، ہم مومن بھائی ہیں، وہ ہمارا مومن بھائی ہے، ساڈا مومن بھرا ہے، او دے کولو پوچھنا اوے قرآن تو کہتا ہے کہ نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اب تیرے ایمان کا ٹیسٹ ہے، اب یہ ایمان اگر تو ہے خالی ایمان بگاڑے والا تو پھر تیرا ترجمہ اور ہوگا مومن کا، اور اگر ایمان ہے ایمان باڑے سے باہر والا پھر مومن کا ترجمہ اور ہے۔ اب ایمان باڑے سے باہر والا ایمان کیا ہے کہ جو کہ میں مومن ہوں اس کو کہنا بتا مومنوں کی مائیں نبی کی ازواج ہیں، بتا امی عائشہ تیری کیا لگتی ہے، بتا امی عائشہ تیری کیا لگتی ہے، اور بتا حضرت امی حفصہ تیری کیا لگتی ہے، بول۔ اب جب پوچھئے گا کہ امی عائشہ تیری کیا لگتی ہے، پوچھئے گا امی حفصہ تیری کیا لگتی ہے، وہ کہہ جی میں مومن ہوں، انہوں کہہ جی مومن ہے تے پھر امی عائشہ تیری کی لگی، مومن ہے تے پھر امی حفصہ تیری کی لگی۔ امی عائشہ بیٹی حضرت ابو بکر صدیق دی ہے تے امی حفصہ بیٹی ہے حضرت عمر فاروق دی۔ ہن قرآن نے تے ونڈ کڈی کوئی نہیں، اے تے ونڈ تیری اپنی۔ جے کدی تو واقعتاً مومن تے کہنا سی مومن بھراواں، بھائی ساڈا کوئی جھگڑا نہیں، جیڑا بندہ جھگڑا کرے او ہو رہے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے، جے تو قسم اللہ دی عقیدے دا سچا ہے آ قرآن کھول، قرآن وچ دس اللہ تعالیٰ نے مومنین دی ماما کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اجی کیا ہے کہ میں کیا جی آیت قرآن وچوں ثابت نہ ہوئے ٹوکا یوسف رضوی والا توڑ وڈاڑ تے فیصلہ ہوئے گا۔ تے جے آیت قرآن وچ موجود ہے کہ اللہ نے مومنین دی ماما نبی دی ازواج نو کیا ہے، پھر اسی نہ جان دیا اور جڑے حلالی پتر ہون ماما دے خلاف نہیں بھونک دے۔
تسی نعرے یا تے لاؤ ہی نہیں، تہاڈی مہربانی، میرا ٹائم مک جانا ہے نعریاں وچ ہی، تے یا پھر لاؤ تے میرا دل تے ٹھنڈا کرو، پتہ لگے سنیاں نے نعرہ لایا، نعرہ تکبیر، ایڈا وڈا مجمع تے آواز ایڈی تھوڑی ہو، پتہ لگے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے ہوندے سن ختم نبوت دا نعرہ ایڈا ڈاڈا کر کے لایا کرو مرزائی تہاڈا چہرہ ویکھے او دا دل پاٹ جائے، او آکھے یار نعرہ ایڈا ڈاڈا لاندے نے پیرا کیڈا ڈاڈا دین گے، تاجدار ختم نبوت۔ اس لئی بھائی بڑی سیدھی تے سادی گل ہے، بولو بڑی سیدھی تے آواز نہیں آئی، بڑی سیدھی تے سادی جی گل ہے، ایڈے لمے رولے پہن دا چکر ہی کوئی نہیں، رولا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں چیلنج دینا جے تو مومن ہے نا تو پھر تیرا ایمان واقعی او ایمان ہے جڑا قرآن والا ایمان ہے، تے میں آج چیلنج دینا، چیلنج نہ میرا خضر الاسلام ہے، اتھے ایجنسیاں والے لازمی بیٹھے ہون گے، انہاں ریکارڈنگ کرنی ہے، انہاں جا کے سنانا ہے، انہاں کہنا جی فلانا مولوی آیا سی ہویا ہے بولیا ہے، نہ میرا خضر الاسلام ہے، پیو دا نام میرے محمد الیاس ہے، حلالی پترا پیو ہے۔ سمجھ آ رہی؟ سیدھی سادی گل، زیادہ لمبی چوڑی گل نہیں، جے واقعی مومن ہے نا تے مومن اخوان دا شوق ہے، پہلے دس تیری امی عائشہ ہے کہ نہیں قرآن دی روح نال، جے او کہے جناب نہیں تے پھر ترجمہ کہ تو مومن نہیں، تے جے او کہے ہے جان علیہ بھی نہیں چھٹنی، او دا ہاتھ پھڑ، انہیں کیا ہے انہیں کیا دنیا دا کوئی امام بگاڑا دکھا جن تیرے امام باڑے تیری ماں دا نام لکھیا ہوئے، دکھا ذرا کوئی نام جتھے امی حفصہ دا نام ہوئے، امی عائشہ دا نام ہوئے، نہیں تجھے نہیں تو پھر سن مومن اسیاں آ ہم تجھے اپنی مسجد میں دکھاتے ہیں، تجھے امی عائشہ کا بھی نام نظر آئے گا، مولا علی کا بھی نام نظر آئے گا۔ تے پھر مومن تے اسی ہوئے۔ اچھا ہوں ایک اگلی گل سنو، آخر جی ہم مومن ہیں کی ہیں ہم؟ چاسی نہیں آئی تھوڑی، نہیں چاسی نہیں آئی، اسی کی ہونے ہاں؟ اسی جڑے ہونے ہاں وہ تے ہونے ہی ہاں، میں ادھر دکھا آخر جی کی ہونے ہاں؟ مومن ہونے ہاں۔ اچھا بھائی سانو کی لوڑ ہے کسی مومن نو کچھ کہن دی؟ یار جڑا مومن ہے ساڑھی کی مجال ہے اس خلاف کوئی گل کرن دی؟ اللہ دی قسم ہے پولیس والا چھتر لے آؤ جی اسی کسی مومن دے خلاف گل کریے، چھتر پولیس دا حاضر، اسی جنہیں مرضی مارو، 100 مارو تے ایک گنو جی اسی گل بھی کر جائیے، اسی ایمان والے دے خلاف کوئی گل کریے، پر گل ہے کہ اپنی مرضی دا ایمان نہیں چلنا، ایمان چلنا قرآن والا، اپنی مرضی دا ایمان اپنی مرضی نال مومن تے جناب امی جان دے بارے بکواس بندہ کرے، حضرت امی جان سید عائشہ حضرت حفصہ دے بارے بندہ بکواس کرے، انج نہیں ہونا۔ قرآن آندا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو ماں مانے گا، جب تو حضرت زینب بنت جہش کو ماں مانے گا، جب حضرت زینب بنت خزیمہ کو ماں مانے گا، ام سلمہ کو ماں مانے گا، ام حبیبہ کو ماں مانے گا، حضرت میمونہ کو ماں مانے گا، حضرت جویریہ کو ماں مانے گا، حضرت سودا بنت زمعہ کو ماں مانے گا، جب انہیں مانے گا تیری گنتی جب یہاں رکے گی تو ہم کہیں گے مومن ہے، تو 2 نام ابھی باقی ہیں ان کا بھی بتا، ان 2 کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، اور اگر ان 2 کو تو مان نہ مانے تو پھر یہ تیری مرضی کا ایمان تو ہو سکتا ہے، پھر یہ ایران کا ایمان تو ہو سکتا ہے، اور یہ مدینے والا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ریالوں والا ایمان تو ہو سکتا ہے،
حسین کے لنگر والا ایمان نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ جائے؟ مرضی دا ایمان نہیں چلنا. ایمان ہو چلنا جڑا قرآن نے دسیا. ایمان ہو دسیا ایمان ہو چلنا جڑا قرآن نے. اور آگے چلو حضرات جی وقار. اب یہاں ایک نقطہ بیان کر. تو جاگ رہے ہو یار؟ تھوڑی آواز یا تے ہوا کھلا ماحول ہے تے تھوڑی ہے، یا پھر تسی بول دے تھوڑے ہو. نہیں چس نہیں آئی. اے جڑے کیمرے ہیں تو اگے انہیں سارے چپ کر جاؤ. تسی نہیں بولنا، کیمرے تو پیچھے آلے. اچھا اے اصل مسئلہ ہے سی، تسی بول دے نہیں سی پہ اے پہ بول دے سی گا. ہون سارے بولے ہو نا، ہون آواز آئی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں کی مائیں. بولو ایمان والوں کی. نبی کی ازواج ایمان والوں کی. اب سنو بھائی، جب ایمان والوں کی مائیں ہیں تو جو بھی نبی کی زوجہ تھی وہ ایمان والوں کی ماں تھی. پہلے تھی پہ آؤ نا جی، اے پہ تو بعد میں آئیں گے نا. پہلے تھی پہ آ جاؤ بھائی. جو بھی نبی کی زوجہ تھی وہ ایمان والوں کی ماں تھی. تھی اس کا مطلب ہے جو بھی نبی کی زوجہ ہے. شاہ جی جو بھی نبی کی زوجہ تھی وہ ایمان والوں کی. جب آیت نازل ہوئی تب کی بات کر رہا ہوں بھائی. جب یہ آیت نازل ہوئی تب یہی مسئلہ تھا نا کہ جو نبی کی زوجہ تھی وہ ایمان والوں کی ماں تھی. اور پھر آج کی بات کر رہا ہوں 1400 سال بعد کی. جو نبی کی زوجہ ہے وہ ایمان والوں کی ماں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک گل تے 1400 سال پہلے دی ہے اس ویلے دے جڑے ایمان سن مومن سن انہاں دی نہیں. اب آؤ اس کا مطلب ہے پہلے مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کل بھی نبی کی بیویاں تھیں، وہ آج بھی نبی کی بیویاں ہیں. بھائی پہلے انہیں نبی کی بیوی ثابت کرنا پڑے گا آج بھی، پھر مائیں ثابت ہوں گی. جب تک نبی کی بیوی ثابت نہ ہو تب تک ماں ثابت نہیں ہو سکتی. لہذا میں پہلے قرآن سے ذرا نبی کی ازواج جو نبی کی ازواج ہیں آج بھی جو تھیں وہ آج بھی ہیں، پہلے تو انہیں آج بھی نبی کی بیویاں ثابت کروں، پھر یہ ہوگا کہ آج بھی وہ ہماری مائیں ہیں، تاکہ مسئلہ پکا ہو جائے. میرے جانے کے بعد کوئی بات نہ ہو، اس لیے کہ ہم میدان کے شیر ہیں. ہم مرزا جیلمی کی طرح میڈیا کے شیر نہیں ہیں. اسی دو کلپ ٹی وی تے بہ کے نیٹ تے بہ کے بنا دے نہیں تے جدوں گل میدان دی آئے تے اسے ہم سامنے نہیں آتے. اسی میدان دے شیر ہم میڈیا دے شیر نہیں. گل رڑے میدان وچ ہوندی ہے. نہ ساڈے پرانے بابے میدان چوں نسے نے تے نہ انہاں دے غلام میدان چوں نسن والے نے. سمجھ آئی؟ اس لیے ہن گل پلے بنو. پھر سنو توجہ سے بھائی. جو نبی کی بیویاں تھیں وہ مومنین کی مائیں تھیں. اس کا مطلب ہے آج بھی جو نبی کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اب میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں وہ کل بھی نبی کی بیویاں تھیں، وہ آج بھی نبی کی بیویاں ہیں. یہ بات قرآن سے ثابت ہوگی. تیری میرے مولوی دی گل ہی نہیں تے تاریخ دی گل ہی نہیں. تاریخ دی گل ہی بھائی. پہلے نبی کی بیویاں ثابت ہوں گی لازمی بات ہے، پھر ہماری مائیں ثابت ہوں گی. جب ہماری مائیں ثابت ہوں گی یہ دا مطلب ہے کل بھی ماما سن آج بھی ماما. انکار نہیں ہو سکتا. آؤ حضرات جی وقار. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اما نوالہ نے کہا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے، اور نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب کے بعد فرمایا نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں. پھر قرآن کھولنے لگا ہوں آپ حضرات کی توجہ پوری چاہتے ہوئے اور آپ حضرات کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے. اتو کھول دیو ذرا میں سورہ احزاب دوبارہ کھول دو اتھے جتے میں نشان لایا. اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ہماری نا محفلیں یقین کرو بے مقصد ہو گئی ہیں. چند دن پہلے تواڈے نیڑے ہی اگے کر کے محفل ہوئی ہے. انہاں لکھاں روپیہ یقین کرو اڑایا. لکھاں روپیہ انہاں اڑایا جناب. لکھاں روپیہ. ایک نات خواں 3 4 لاکھ روپیے لے کے گیا. میں پوری محفل دے دوران ویکھیا مقررین دی تقریر وچوں صرف پیر اجمل صاحب سن اللہ انہاں نوں صحت دے بیمار نے. انہاں دی تقریر دے دوران محفل وچ لوکاں سر تے ٹوپیاں رکھیاں. باقی جڑا نات خواں آیا سر تے ٹوپیاں بھی کوئی نہیں تے جڑا مقرر آیا سر تے ٹوپیاں بھی کوئی نہیں. میں کہ جڑے مولوی محفل کران والے نوں ٹوپیاں نہیں رکھا سکے. شاہ جی جڑا مولوی محفل کران والے نوں ٹوپی نہیں رکھا سکیا انہاں محفل دے بعد والے نوں ٹوپی کی رکھانی ہے؟
انہاں مجمع وچوں ٹوپیاں کی رکھوانیاں نے حضرات جی وقار سلام تے انہاں نوں اے کہ پیر اجمل صاحب جڑا بندہ باپ بامل ہوئے نا وہ سامنے والے نوں بھی خاجی قبلہ بامل بنا دیندا ہے. درود شریف پڑھو جی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و اصحاب محمد مبارک. جی مسئلہ جی پیر طریقت رہبر شریعت عظیم البرکت عظیم المرتبت جناب خواجہ پیر حکیم محمد جانب الوی نقشبندی مجدی آستانہ عالیہ حکیم آباد کالا شاکا کشریف آپ بھی جلوہ افروز ہوئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. آگے شاہ جی بیٹھ لو جی. بھائی جو کل بھی نبی کی بیویاں تھیں وہ آج بھی نبی کی بیویاں ہیں. کیسے؟ آؤ قرآن کہتا ہے میرے سامنے سورہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اور یہ کہ قیامت تک یہی فیصلہ ہے کہ جو نبی کی ازواج ہیں. لازمی بات ہے اب تو نکاح والی صورت تو ممکن نہیں ہے نا، لیکن اس کا مسئلہ میں بیان کر دیتا ہوں. جب حضور کا وصال ظاہری ہوا، حضور کے وصال ظاہری کے بعد جب تک ازواج مطہرات بقید حیات رہیں اس وقت تک مسئلہ یہی تھا. اس وقت تک مسئلہ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی جتنی ازواج آپ کے وصال ظاہری کے بعد بقید حیات رہیں جن کی تعداد تقریباً 9 تھی، وہ سب کی سب اہل ایمان کی مائیں ان سے نکاح حرام. اب آج تو نکاح ممکن نہیں ہے. جب آج نکاح ممکن نہیں ہے تو پھر عقیدہ کیا؟ پھر عقیدہ یہ کہ قرآن کی اس آیت پر عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ یہ آیت جو ہے اس پر میرا ایمان ہے کہ بھئی نبی کے وصال ظاہری کے بعد بھی وہ نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ٹھہری اور کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا. آج تو نکاح ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کا سب کا وصال ہو گیا، لیکن اس آیت پر ایمان لازم ہے. جو اس آیت کے خلاف کرے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھنا شریعت مطہرہ نے کوئی ایسی صورت نہیں رکھی، کوئی ایک صورت بھی ایسی نہیں رکھی، ایک صورت بھی جو اس طرح کی ہو کہ کوئی حل بیچ میں سے نکال کر دائیں بائیں سجے کھبے اگے پیچھے کر کے کوئی حل کڈیا جائے. پھر حل کڈ کے عورت پہلے والے دے نکاح وچ ہووے تے کوئی حل کڈ کے دوسرا نکاح او دا جائز قرار دے دیتا جائے. کوئی صورت نہیں، کوئی صورت. ہمارے ہاں عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں دعویٰ دائر کرتے ہیں. عورت عدالت جاتی ہے، دعویٰ دائر کرتی ہے، وہ کہتی ہے بندہ مینوں ماردا ہے، مینوں پیسے نہیں دینا، خرچہ پورا نہیں کرتا، بچیاں دا خیال نہیں رکھتا، کی کرنا؟ خلا دیواؤ. عدالت میں دعویٰ دائر ہوتا ہے. اس کے بعد جج ایک پیشی پر شوہر کو بلاتا ہے، وہ نہیں آتا. دوسری پر بلاتا ہے، وہ نہیں آتا. تیسری پر بلاتا ہے، وہ نہیں آتا. جب 3 پیشیوں پر نہیں آتا، عدالت اپنی طرف سے لکھتی ہے کہ جا تجھے خلا دی. عورت خلا لیتی ہے، باہر آ جاتی ہے، سیدھا کسی مولوی صاحب کے پاس گئی. انہوں نے کہا لو جی خلا ہے، میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرا نکاح پڑھا دو. جے جنا کوئی پڑھیا لکھیا نا مولوی، انہیں کوئی 2-4 لفظ پڑھے نے، میرے ورگا نکما نہیں، انہیں کدی 2-4 لفظ پڑھے نے نا، وہ خلا ویکھے گا کہ خلا ویکھ کے کہے گا بی بی جج نے شوہر نو بلایا سی، وہ کہے بلایا سی. شوہر تیرا آیا سی، وہ کہے نہیں آیا نہیں. انہیں کہا پھر؟ انہیں کہا دوسری پیشی پہ گئی. دوسری پیشی تھی آیا؟ انہیں کہا نہیں آیا. پھر؟ انہیں کہا تیسری پیشی پہ گئی. تیسری پیشی تے شوہر آیا؟ انہیں کہا نہیں آیا. انہیں کہا نہیں آیا تے پھر جج نے کی کیتا؟ انہیں کہا خلا جاری کر دیتا. وہ مفتی وہ نکاح خواہ اٹھائے گا پیپر، انہوں انج پاڑے گا یا پاڑے گا نہیں تو انہیں کہا بی بی پیپر لے جا، تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. وہ کہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں عدالت چو خلا لئیے. وہ کہے گا جا کسی مفتی کول پہلے اس خلا تے فتویٰ لے،
جے مفتی لکھ کے دے گا تے میں نکاح پڑھاواں گا، جے مفتی لکھ کے نہ دے عدالت وچ اختیار نہیں کہ وہ نکاح فسخ کر سکے، او دے کول اختیار ہی نہیں، واپس جا ہے، وہ نکاح نہیں پڑھائے گا۔ جنوں بیچارے نوں مسئلہ نہیں پتہ ہوئے گا انہیں نکاح دب دینا، 5000 لے تے سیدھا کام اودا ہو گیا، انہیں کھچ دینا کام نوں۔ لیکن جنوں مسئلہ پتہ ہوئے گا وہ کہے گا نہیں نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھنا بھائی صاحب، عدالت نے فیصلہ جاری کر دیتا مولوی صاحب کیوں نہیں ہوئے گا نکاح، پڑھاؤ۔ انہیں کہنا خضر الاسلام صاحب جلے نہ بنو، کوئی اتھارٹی نہیں کسے کول، وہ پہلے والے نکاح چو عورت نو اپنی مرضی نال کڈے، جدوں تائیں مرد آپ طلاق نہ دے خلا نہیں ہو سکتی۔ تے میں کہا جی وہ بندہ آپ پیش ہو جاندہ، انہیں کہا پیش ہو جاندہ، پھر وہ عدالت فیصلہ کر دی ہاں بھائی یہ مسئلہ حل کریں گا، وہ کہندا ٹھیک ہے حل کراں گا، پھر بھی عدالت کو اختیار نہیں کہ ٹھیک ہے خلا دے، پھر عدالت کہندی ٹھیک ہے مسئلہ حل کر، اج تو بعد شکایت نہ آوے، تے جو کہے حل نہیں کراں گا پھر عدالت کہے گی انہوں طلاق دے، وہ خود طلاق دے گا، انہوں خلا کہندے نے، اپنی مرضی نال خلا نہیں ہو سکتی۔ میں کہا کوئی گل نہیں ہونتے چلو ہو جے گیا تسی پڑھا دیو، ایڈا ٹائم لنگتے گیا، انہیں کہا نہیں عورت جب تک پہلے والے کے نکاح میں ہو جائز ہی نہیں ہے اس کا دوسرا نکاح۔ تو میں کہا جڑا شوہر گم جاندہ ہے، امام صاحب نے تو فرمایا 80 سال لگان تو بعد نکاح کر لو، امام مالک نے تو فرمایا 4 سال لگان تو بعد نکاح کر لو، تو وہ بھی تو نکاح تو نہیں نکلی، اتھے بھی تو ہو جائے۔ امام صاحب دے نزدیک مالک صاحب دے نزدیک 4 سال بعد ہو جاندہ ہے، انہوں نے فرمایا وہ بھی انج نہیں ہوندہ بھئی اپنی مرضی نال 4 سال لگاؤ تے لگا کے جناب والا نکاح کر لو، او دا بھی طریقہ کار ہے۔ اور وہ طریقہ کار کی ہے کہ شوہر گم گیا، عورت امام مالک صاحب کے مسلک پر عمل کرنے والے عالم کے پاس جائے گی، جا کر درخواست دائر کرے گی میرا شوہر گم گیا، امام مالک صاحب کے نزدیک قاضی بندہ ڈھونڈے گا، شوہر کو ڈھونڈوائے گا، دور حاضر کے سارے ذرائع میڈیا میں دے گا، فیس بک پہ دے گا، جگہ جگہ اشتہار لگوائے گا، FIR کٹوائے گا، اور اگر 4 سال تک ڈھونڈنے کے بعد بندہ نہیں ملا پھر عورت قاضی کے پاس جائے گی جو امام مالک کے فتوے پر عمل کرتا ہے، پھر قاضی لکھ کر دے گا ہم نے بندہ ڈھونڈوایا، سارے ذرائع استعمال کیے، بندہ نہیں ملا، لہذا ہم یہ نکاح فسخ کرتے ہیں اس امام صاحب کے فتوے کے نزدیک۔ اب وہ عورت وہ فتوہ لے گی، پھر اس پر نکاح ہوگا۔ اس کا مطلب ہے مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر اپنی طرف سے فتوہ جاری کر دے اور کھیل بنا کر اس کو جناب والا نکاح کراتے پھرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک عورت پہلے والے کے نکاح میں ہے دوسرا نکاح حرام ہے، اور اگر کوئی دوسرا نکاح کرے گا جان بوجھ کر مسئلہ سمجھتے ہوئے، یاد رکھو مرید کے والو، دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو دوسرا نکاح حلال سمجھے گا دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جب تک پہلے والے اس کے نکاح سے نہ نکلے اس وقت تک دوسرا نکاح اس کے لیے جائز نہیں۔ اب آ جاؤ، میں پوچھتا ہوں اللہ نے کہا نبی کی ازواج سے نبی کے بعد قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، تو ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی جس کی توجہ ہو میری طرف، بھائی ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا جب کائنات کی ہر مومنہ کا نکاح ہو سکتا ہے تو نبی کی ازواج کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ مجھے جواب دیں گے کیسے ہوگا خضر الاسلام؟ اللہ فرماتا ازواجہ امہاتہم، تو آپ تے آیت نمبر 5 پڑھ کے گیا ہون تے سورہ احزاب تو آیت پڑھی ہے، اللہ جے فرما رہا کہ وہ ان کی مائیں ہیں، تو جب مائیں ہیں تو پھر نکاح کیسے ہوگا؟ ماں کہا اس لیے نہیں، میں کہوں گا غلط ہے، میں کہوں گا غلط ہے۔ کیا غلط ہے؟ مائیں نہیں ہے، میں نے کہا مائیں ہیں، پر نکاح اس وجہ سے حرام تھوڑی ہوا ہے، نکاح اس وجہ سے حرام نہیں ہوا کہ وہ مائیں ہیں، ماں کہا اس لیے حرام ہے۔ بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، دسو ماں دی بہن کی لگی؟ جی بولو، ماں دا بھرا کی لگا؟ ماما۔ تے ماں دی بہن ہوئی خالہ، تے خالہ نال پتریے دا نکاح ہو سکتا ہے؟ بولو اچھی بولو یار، ہو سکتا ہے؟ تے ماں دا بھرا کی لگا؟ ماما۔ تے مامے نال بھانجی دا نکاح ہو سکتا ہے؟ تے جے کدی ماواں نے نکاح اس واسطے حرام ہے تے پھر دسو حضور دیاں جنیاں ازواج نے انہاں دیاں ساریاں بہناں دا نکاح حضور دی امت دے نال لوگاں دے نال ہویا کہ نہیں ہویا؟ تے رشتے تے لگیاں ساریاں خالہ، تے خالہ نال بھتیجے دا نکاح حرام ہے، نہیں ہو سکتا، تے جد کہ ہویا تے رشتے حضور دی ازواج دے بھرا لگے مامے، تے جد مامے لگے تے امت دیاں تیاں حضور دیاں کی لگیاں؟ بھانجیاں،
تے جے پانجیاں لگیاں تے پانجیاں دا نکاح مامے نال ہو سکدا نہیں تے ہویا کہ نہیں ہویا؟ اگر اجازت ہوئے تو جملہ بولا. حضرت امیر معاویہ دا نکاح بھائی رشتے کی لگے ماموں حضرت ام حبیبہ دے سگے بھرا تے رشتے کی لگے ماموں انہاں دے نکاح حضرت ہندا نال ہویا کہ نہیں ہویا؟ تے جی ہویا تے پھر ترجمہ کی بنیا؟ بھائی ترجمہ پڑھنا معاف کیجئے گا وہ حضرت ہندا سے ابو سفیان کا تھا. ان کا نکاح جب خاتون سے ہوا تو وہ خاتون رشتے میں کیا لگی؟ بھائی لازمی بات ہے باندھی لگی اس رشتے سے. لیکن حضرت امیر معاویہ کا نکاح ہوا تو جب ہوا تو وہ تو رشتے میں باندھی لگ گئی. تو جواب آئے گا خضر الاسلام یہاں ماں پتہ کیوں کہا ہے؟ وہ ماں تو صرف اس لیے کہا ہے عزت اور تکریم میں ماں سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں ہوتا. نہیں تو اڈی چا سالی آواز آئی. اور ماں تو اس لیے کہا ہے عزت اور تکریم میں ماں سے اوپر تو درجہ ہی کوئی نہیں. جب بھی عزت کی بات آئے گی سب سے زیادہ عزت ہوگی ماں کی. جب بھی عزت کی بات آئے گی سب سے زیادہ شرف اور رتبہ ہوگا ماں کا. ماں اس لیے کہا نکاح اس لیے حرام نہیں ہوا. اگر نکاح اس وجہ سے حرام ہوتا کہ وہ مائیں ہیں تو پھر ان کی بہنوں کا نکاح بھی کسی امت کے فرض سے نہیں ہو سکتا تھا. پھر ان کے بھائیوں کا نکاح بھی امت کے کسی فرد سے امت کی کسی عورت سے نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر ترجمہ کیا ہوا؟ بھائی توجہ میری طرف توجہ میری طرف بھائی بڑی اہم نقطے پہ آ گیا ہوں. ایک دفعہ اونچی بولو سبحان اللہ. اے جڑی قوم ادھر بیٹھی ہے نا اے والی تسی جدو انج ویکھدے ہو نا انج وہ سارا میرا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ پٹھان کھوپڑی ہے گھوم جائے تو لائن پہ نہیں آتی. وہ تسی جدو انج ویکھدے ہو نا انج لگدا کوئی آ رہا مہمان آن لگا ہن تھوڑی دیر رکنا پڑنا. تسی سارے اپنی توجہ میرے وال کرو. جنہاں دی توجہ میرے والے بولو سبحان اللہ. اے تے نہ والی گل ہوئی نا پھر بھائی پتہ لگے تسی بولے ہو. ادھر والے بھی بولے ہونے ادھر والے ہاں. اب توجہ پورا سینیریو بنا کر میں نے آپ کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اب آپ کے ذہن میں مسئلہ آ جائے گا. اگر ماں کہنے کی وجہ سے ان کا نکاح ہمارے ساتھ حرام ہے تو پھر ان کی بہنوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا امت کے بیٹوں کے ساتھ. اگر ماں کہنے کی وجہ سے نکاح حرام ہے پھر ان کے بھائیوں کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا امت کی بیٹیوں کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان مصطفیٰ. ماشاءاللہ جی عالم اسلام کے عظیم خطیب ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں. دل کی گہرائیوں سے بزم گدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اویس مرتضی نوری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے. دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اچھا بزم گدائے مصطفیٰ علیہ نے نا خطیب جڑے رکھے نے نا اویس مرتضی نوری صاحب تے پھر نال مولانا سمر عباس صاحب تے میں تے خیر نکما جا بننا مینوں تے نہ انجی وچ پا لیا. انہاں جنے اور رکھے نے جنہاں دی آواز پنڈی تائیں جاندی ہے. تسی کہو کہ خضر الاسلام صاحب آواز تے مدینے جانی چاہیے اور میں کیا چلیا مدینے پہنچانی نہیں پیندی. نہیں سمجھے تسی بھائی مدینے پہنچانی مدینے والا تے شاہ جی تواڈے صدقے اتھے ہی سن لیندا. آپ پنڈی پہنچانی پیندی انہاں دی آواز پنڈی تے ہی جاندی ہے. سمجھ گئے ہوگے مسئلہ. ہن جے جاگ رہے ہو نا گل میں آخری کرن لگا. مرتضی صاحب دا ٹائم جڑا سی وہ 10:30 ہے تے میرے 5 منٹ رہندے نے تے گل میں پوری کرن لگا. تے جملہ تہاڈی نظر جیڑا بندہ ایتھے بیٹھا ہوئے نا دل حاضر رکھ کے او دی آواز آئے گی تے جیڑا بندہ حاضر ہی نہیں جنوں کر دیاں کہ اسی جاندے دودھ لے کے آئی تے نال ڈبل روٹی لیندا آئی او دا تے دماغ ہی ایتھے نہیں. او دے نال میری گل ہی نہیں. میری گل اس مجمع نال جنہاں دی توجہ ادھر ہے پورا سینیریو بنا کر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اتنی اونچی آواز سبحان اللہ کی ابھی تک نہ آئی ہو جو اب آنی چاہیے. میں اپنی تقریر کا آخری نقطہ اس غیور مجمع کی نظر کر کے بزم گدائے مصطفیٰ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی جگہ لینے لگا ہوں. جب تک عورت پہلے والے کے
کے نکاح میں ہو. دوسرا نکاح ہر صورت حرام ہے. اگر ماں کہنے کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا تو پھر نہ ان کی بہنوں کا نکاح جائز تھا. نبی کی ازواج کی بہنوں کا نکاح بھی امت کے بیٹوں کے ساتھ ناجائز. نبی کی ازواج کے بھائیوں کا نکاح امت کی بیٹیوں کے ساتھ ناجائز. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے نکاح کسی اور وجہ سے حرام ہوا. ماں کہنے کی وجہ سے حرام نہیں ہوا تو وہ دوسری وجہ کیا ہے؟ ارے وہ دوسری وجہ یہ ہے عورت پہلے والے کے نکاح سے نکلے تب دوسرے والے کے نکاح میں جاتی ہے. جب تک پہلے والے کے نکاح سے نہ نکلے دوسرے والے کے نکاح میں نہیں جا سکتی. ان کا نکاح قیامت تک حرام ہے. کیوں؟ اور یہ مصطفیٰ کے نکاح سے نکلی ہی نہیں. نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے. تو یہ کل بھی مصطفیٰ کی بیویاں تھی, آج بھی مصطفیٰ کی بیویاں ہیں, اور یہ کل بھی ہماری مائیں تھی, آج بھی ہماری مائیں ہیں. یہ کل بھی ہماری مائیں تھیں, آج بھی ہماری. ہن گل سمجھ آ گئی؟ کوئی رولا نہیں لوڑدا, کوئی نعرف المؤمنین بحب علی وکننا نعرف المنافقین ببغض. صحابہ کہتے ہیں ہم مدینے میں رہتے تھے, نئے نئے لوگ مدینے آ جاتے تھے, دور دراز سے قافلے لے کر سامان تجارت بیچنے آ جاتے تھے. سانو نہیں سی پتا بندہ اپنا ہے پرایا ہے, اسی سوچی پہ جاندے سی کیڑا ہے کتے پرایا نہ ہوئے. انہاں کیا اسی طریقہ لبیا. ہم مومن اور منافق کی پہچان کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم کننا نعرف المؤمنین بحب علی, ہم عام نئے بندے کے سامنے مولا علی کا نام لیتے تھے. اچھا اونج میں کراچی جانا ہوئے ٹریناں آندیاں ہی نہیں, تو ہن گھڑی گھڑی بھی آندیاں نے. اونج ٹائم تے آندی نہیں, جدوں پتہ کرو لیٹ ہے, جدوں پتہ کرو لیٹ ہے. لو جی جملہ سنو بھائی. صحابہ کہتے ہیں ہم مولا علی کا نام لیتے تھے مومن کو پہچاننے کے لیے, اور منافق کو پہچاننے کے لیے مولا علی کا نام لیتے تھے. اگر نام سن کر چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہم کہتے مومن ہے, چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے منہ بگڑ جائے ہم کہتے تھے جھڑا بندہ نہیں منافق ہے. بھائی جملہ سنو, منافق کو پہچاننے کا نام مولا علی ہے اور مومن کو پہچاننے کا نام مولا علی ہے. میں نے کہا جو مومن اور منافق کی پہچان ہو اس علی کے اپنے ایمان کا حال کیا ہوگا؟ بھائی جس کی پہچان ہی یہ ہو اس علی کے اپنے ہی. میں ذرا ہولی جا بولن لگا دے, ہن اونچی آواز تو ہڈی آئے گی. بھائی سنو, جس علی کا ایمان اتنا علی شان ہو اس علی کے کیا کہنے کہ جس کا نام ہی پہچان ہو. اور جملہ سنو, حضرت امی عائشہ مولا علی کی بھی ماں لگتی ہیں. بھائی حضرت امی عائشہ مولا علی کی بھی ماں لگتی ہیں رشتے میں. کہ جی ہم علی والے ہیں, ہم علی والے ہیں. میں کہ علی والے ہو؟ بولا ہاں علی والے ہیں. تو میں کیا علی کی بھی والدہ ہے رشتے میں امی عائشہ. ہن دس کون ہے؟ اب پتہ چلے گا تیرا ایمان کیا ہے. تو وہ ڈولے گا, وہ بھاگے گا. اے رضا والو تمہیں مبارک ہو, اعلی حضرت والو تمہیں مبارک ہو. الحمدللہ ایمان اور عقیدے کا حسن خدا نے تمہیں عطا کیا ہے.